السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ہر مخلوق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت سے حصہ اٹھا رہی ہے، اور ہر مخلوق نے حصہ اٹھایا ہے۔ فرشتے ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، ہر مخلوق اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان رحمت سے حصہ اٹھا رہی ہے۔ انسانوں کے اندر خواہ وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، دھرم کا ماننے والا ہو، کفار ہو، منافقین، ان کے لیے رحمت ہے کہ دنیاوی عذاب مؤخر کر دیا گیا۔ دنیا میں شکلیں بگاڑ دیا جانے والا عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، زمین میں دھسا دیا جانے والا عذاب سے وہ لوگ محفوظ ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور مسلمانوں کا کسی امر میں، کسی معاملے میں مشقت میں پڑنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گرا گزرتا ہے۔ خواہ وہ کوئی معاملہ ہو، عبادات کے معاملے کو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور سرور کائنات علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، نہیں جواب دیا۔ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ فرض ہے، وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو واجب قرار دیں وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ وہیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حج کو ہر سال فرض قرار دیتے، واجب قرار دیتے، تو امت مشقت میں مبتلا ہو جاتی، پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، اور ہر سال حج نہیں کر سکتی تھی، ہر سال حج کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہو۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر مسواک کا معاملہ دیکھیں، حضور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نماز میں عشاء کی تاخیر کا مسئلہ دیکھیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لولا نشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، اگر میری امت پر شاق نہیں گزرتا تو میں عشاء کو مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ نماز تراویح 3 دن جماعت کے ساتھ اس طریقے سے ادا فرمانے کے بعد نہ فرمانا اور اس پر ہمیشگی نہ برتنا، یہ اس لیے تھا کہ امت پر فرض نہ قرار دیا جائے۔ اگر فرض قرار دیا جاتا تو امت پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، مشقت میں مبتلا ہو جاتی، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان رحمت کو گوارا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھانے میں جو عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی جماعت سے نکل کر کے اکیلا نماز پڑھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ کیا تو منافق ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ بات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ضرور کہوں گا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آ کر شکایت کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی دوسری صورت کافی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ سبح اسمہ وغیرہ کا نام لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خود نماز کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب، جب آپ رات میں قیام فرماتے ہیں تو آدھی رات قیام فرمائیے یا اس سے بھی کم قیام فرمائیے۔ اور روایات کے اندر آیا، حتیٰ تورمت قدماہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدمان مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور جب امت پر شفقت کا عالم
یہ ہے کہ خود جب نماز پڑھاتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے ہلکی نماز پڑھاتے تھے تاکہ امت پر شاق نہ گزرے، امت پر گرا نہ گزرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے، اور مخلوق میں مسلمانوں کے لیے خاص طور سے رحمت ہے، اور اس رحمت میں عبادات میں بھی رحمت ہے۔ ہر جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے۔